مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی. ایک بار درود شریف کا نظر پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں آدم سے وجود میں لایا. معزز سامعین کرام، عزیز اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آدم سے وجود میں لا کر اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمدی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت نے ہمیں بھیجا. یہ بھی بڑا کرم کیا کہ اس نے ہمیں آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ درس القرآن کی اس نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو دوستو، گزشتہ بار آپ حضرات نے کل جو سنا تھا تذکیر اولیاء کے تعلق سے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اقدس میں آپ نے سماعت کیا تھا. ہفتے میں ایک بار جو ہے تذکیر اولیاء ہے اور ایک دن درس القرآن ہے اور باقی کے چاروں دن انشاءاللہ عزیز فتوحات مکیہ کا سبق ہو رہا ہے. لیکن آج کا جو ہے درس القرآن کی آج ہم ابتدا کر رہے ہیں، جس میں جو ہے ابتدا سورہ فاتحہ سے کریں گے انشاءاللہ. آج کچھ مختصر سی روشنی سورہ فاتحہ کی اس آیت پر، یعنی الحمدللہ رب العالمین پر روشنی ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ کلام ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھنا اس کا واجب ہے. ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے. بچے کی زبان پر سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. قرآن پاک کے شروع میں ابتدا میں یہی صورت ہے، سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی یہ ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا، سارے عالموں کا پالن ہار ہے، پالنے والا ہے. الحمدللہ یعنی حمد ہے اللہ کے لیے، تعریف ہے اللہ کے لیے. یہاں اللہ کے لیے تعریف ہو رہی ہے. اب اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے، کسے بولتے ہیں اللہ، یہ آپ حضرات درس تصوف میں، فتوحات میں آپ یہ سن ہی رہے ہیں. دیکھیے، پھر بھی یہاں پر اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر ایک گناہ سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، مطلق وجود ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جس کی حمد و ثنا ساری کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے. الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ کی حمد کائنات کا، سارے عالم کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے. شجر، حجر، دریا کی روانی، پانی کے قطرے، موجیں، انسان، حیوان، درندے، پرندے، چرندے، ہے نا، مٹی، ذرات، ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی تعریف کرو. اچھا، اب یہاں خیال یہ ہوتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کیسے کرواتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کر کے بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود تعریف کرا رہا ہے تو خود کر بھی رہا ہے. یہاں بولیں گے
ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ تم اپنے مالک حقیقی کی، معبود حقیقی کی تعریف کرو، اس طرح آپ تعریف کرو، اس طرح اس کی حمد بیان کرو. اللہ سکھا رہا ہے. کوئی استاد جب اپنے شاگرد کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو کر کے دکھانا ہوگا، بول کے دکھانا ہوگا. یعنی جس طریقے سے یہ بولے گا، بتائے گا، پھر تب جا کر کے شاگرد کو وہ بات معلوم ہوگی. بغیر استاد کے بتائے کہ شاگرد کو وہ بات بتانا ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تعریف اس کی کیسی کرنی ہے. تو حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. کائنات میں جو بھی ہے، عالموں میں جو بھی ہے، سب اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. براہ راست بلا واسطہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، بالواسطہ بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. اہل سنت والجماعت بالواسطہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں اور بلا واسطہ بھی تعریف کرتے ہیں. براہ راست اس کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ کی شان خوبی بیان کی ہم نے کی. اللہ تعالیٰ تو غفار ہے، اللہ تعالیٰ تو ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، اللہ جل جلالہ ہے، ذو الجلال والاکرام ہے. اس کے اسماء و صفات بیان کریں. یا اللہ تو سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، سب کچھ تیری ہی قبضہ قدرت میں ہے. تو ہی دیکھنے والا ہے، تو ہی جان بخشنے والا ہے، تو ہی زندہ کرنے والا ہے، تو ہی مارنے والا ہے. ہر کسی کو جو کچھ دے گا اللہ تو دے گا. بندہ ہر وقت جو ہے اس کی حمد جو کرتا ہے، یہ براہ راست بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. ایک ہے بالواسطہ تعریف کرنا، جیسے کہ ہم نے چاند کی تعریف کی، سورج کی تعریف کی، موتی کی تعریف کی. دنیا میں کوئی اچھی چیز دکھی تو اس کی تعریف کی. سورج کی تعریف کرنا حقیقت میں یہ سورج کی تعریف نہیں، در حقیقت یہ اللہ ہی کی تعریف ہے. جب ہم چاند کی تعریف کرتے ہیں تو یہ چاند کی نہیں، حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے. ہم نے کچھ اچھا دیکھا تو اس کی تعریف، عالم میں جو کچھ بھی بنا ہے وہ تعریف اللہ ہی کی. سمجھے کیوں؟ کہ دیکھیے یہ سارا عالم جو ہے اسی نے بنایا ہے، اسی کی چیزیں ہیں، اسی کی اشیاء، اسی کی مخلوق ہے. سب کچھ، ہر مخلوق کو اسی نے پیدا کیا. وہ سب کا خالق اور مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے. جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں. بھائی جب ہم گھر کی تعریف کریں گے، گھر کتنا شاندار ہے، کہ یہ مکان کتنا شاندار، کتنا حسین، کتنا اچھا ہے. جب ہم کسی محل کی یا کسی گھر کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ گھر کی تعریف نہیں، گھر کے بنانے والے کی تعریف ہے، جس نے گھر بنانے کے لیے کہا یا جو جس نے گھر بنایا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے. تو یہ سارا عالم یہ اللہ مجدہ الکریم جل جلالہ و منوالا و عظم شانہ نے سارے عالم کو پیدا کیا. وہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے. تو بلا واسطہ بھی تعریف یہ اللہ ہی کی تعریف ہے. جب ہم کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے. اگر ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو نبی کی تعریف حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے. یہ اللہ کی تعریف ہے. صحابہ کی تعریف کریں، اولیاء اعظام کی تعریف کریں، یہ تعریف بھی اللہ کی تعریف ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی، اولیاء اللہ، ان کو نبی اللہ نے بنایا ہے، اولیاء اللہ کو ولی اللہ ہی نے بنایا ہے. یہ سب اللہ کے ہیں، اللہ ہی نے ان کو بنایا ہے. بھائی حکومت نے اگر کوئی دفتر رکھا ہے، حکومت نے جو آفیسیں رکھی ہے، اگر ہم جو ہے پولیس اسٹیشن میں جائیں، آپ جو ہے پولیس والے ہیں، حکومت کے کارندے کام کرنے والے ہیں، ہم اگر ان کی توہین کریں گے تو وہ توہین حقیقت میں حکومت کی توہین ہے، بغاوت ہے. اب باغی کہلائیں گے. بولے حضرت ہم نے تو جو ہے آفس میں جا کر جو ہے ہم نے ہنگامہ کیا، ہم نے تو آفس میں جا کر ہم نے یہ کیا حکومت کی. تو حکومت کے ہاتھ آفس میں، حکومت کے دفتروں میں آپ جائیں گے یا حکومت کے کسی کام کرنے والی کی آپ توہین کریں گے، حقیقت میں حکومت کی ہے. وہ کیسے کہ حکومت کی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے آپ کسی ولی کی شان میں اگر کچھ بولیں گے، بیت بھی کریں گے، یا نبی کی شان میں بیت بھی کریں گے، حقیقت میں جو ہے اللہ کے ہیں. یہ سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا. اگر آپ نے حکومت کے بعد جو کچھ کہا ہے اس پر چلیں گے، جو حکومت نے بتایا اس کو فالو ہو جائیں گے، اس کے رولز پر چلیں گے،
تو یہ کیا یہاں پر کسی نے کہا کہ بھائی حکومت یہ کہتی ہے کہ اس پر عمل کرو، آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، جو حکومت نے کہا اس پر آپ عمل کر رہے ہیں، حکومت کے کاریگر جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ حقیقت میں حکومت ہی کی باتوں پر عمل کرنا ہے، حکومت چل رہی اس کی باتوں پر عمل کر کے آپ کو چلا۔ تو واسطہ اور بلا واسطہ اہل سنت والجماعت دونوں طریقے سے رب العزت اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے زبان سے حمد کرنا، دوسرا ہے ہاتھ اور پیروں سے، اپنے وجود سے، جسم سے بھی اس کا حمد بیان ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ زبان سے آپ نے حمد بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، تسبیحات پڑھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اس کی حمد آپ بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف آپ زبان سے آپ بیان کر رہے ہیں، اس کی شان بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، مگر بات یہ نہیں معلوم ہو رہی کہ ہاتھوں اور پیروں سے ہم کیسے اس کی حمد بیان کریں گے۔ دیکھیے یہ اعمال والی بات ہوتی ہے، آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے ہاتھ پیر تو ہوں گے، آپ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، یہ بھی تو تعریف ہو رہی ہے، اسی پروردگار عالم کی تعریف ہے۔ تو یہ ہاتھوں سے پیروں سے بھی اس کی حمد بیان ہم کس طریقے سے نماز پڑھ کر، پیٹ سے کر کے روزہ رکھ کر روزہ رکھتے ہیں تو اس کی تعریف بیان ہوتی ہے، اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ مال سے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال و دولت دیا مال سے بھی اس کی حمد ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال مال دیا ہے اس مال سے اس کی حمد اس طریقے سے صدقہ کرو، خیرات کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قربانی کے دن ہے قربانی دو، مال خرچ کرو راہ خدا میں۔ یہ کیا ہے؟ مال جو ہم خرچ کر رہے ہیں راہ خدا میں، یہ مال سے جو ہے اللہ کی حمد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے۔ الحمد میں یہ حمد کی تعریف ہوتی ہے۔ مگر ایک بات یہاں ضرور یاد رکھیے کہ حمد جو ہے کائنات میں سبھی کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف سبھی کر رہے ہیں، اپنے پرائے سب کر رہے ہیں، لیکن سب کی حمد قبول نہیں۔ سب حمد کر رہے ہیں، تعریف سبھی کر رہے ہیں، لیکن ساروں کی حمد اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ دیکھیے غیر بھی پتھر کے آگے جھک رہے ہیں، پجاری ہیں، کوئی آگ کے آگے جھک رہا ہے۔ جب وہ غیر جو ہے مخلوقات کے آگے جھکیں گے، حقیقت میں جو ہے مخلوق کی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہے، لیکن اس کمبخت کو یہ پتہ نہیں کہ جب یہ غیر کے آگے جھک رہا ہے تو اس کے جسم کا ذرہ ذرہ پکارتا ہوگا، ارے نادان، ہم کو تو ہمارے رب نے پیدا کیا ہے۔ اس کی آنکھ پکارتی ہوگی، ہاتھ پکارتا ہے، اس کا پیر پکارتا ہوگا، اس کا دل پکارتا ہوگا، اس کا سارے جسم کے وجود کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ ہم سب تو اس رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ کائنات میں سب کچھ اللہ ہی نے بنایا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیسا دیوانہ پن کر رہا ہے کہ تو غیر کے آگے جھک رہا ہے، شرک کر رہا ہے، غیر کے آگے تو سجدہ کرتا ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر خود اسی کا وجود اسے پکارتا ہے، پھر بھی غیر کے آگے جھک رہا ہے، تو اس کی حمد قابل قبول نہ ہو۔ عیسائی بھی کر رہے ہیں، سکھ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے طور طریقے الگ ہیں، لیکن سب کی حمد سب کی تعریف قبول نہیں ہے۔ ہم سبھی کر رہے ہیں، تعریف سبھی کر رہے ہیں، لیکن سب کی تعریف بارگاہ الہی میں قبول نہیں۔ پھر کون سی تعریف ہے جو تعریف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اللہ کو وہ حمد محبوب ہے؟ کون سی حمد ہے؟ تو یاد رکھو گے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی حمد قابل قبول ہے جو حمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کی جائے۔ جس طرح میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے سے ہم حمد کریں گے، وہ قابل قبول ہے۔ نسبت مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم، نسبت نبی میں، میرے نبی کی نسبت سے
جو ہم ذکر کرتے ہیں، جو ہم حمد کرتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ آئے محبوب ساری کائنات کو میں نے تمہارے لیے بنایا، تم کو نہ بنانا ہوتا تو ساری کائنات کو نہ بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات میں سب سے زیادہ کسی کو چاہتا ہے تو وہ میرے محبوب میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد ہم کیسے؟ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یعنی ان کے بتائے ہوئے طور طریقے سے اگر اس کی ہم حمد کریں گے، وہ حمد اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اگر اسے چھوڑ کر نبی کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے جو حمد کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے گا، وہ حمد کبھی بھی قابل قبول نہ ہوگی۔ کیسے حمد کرو گی بھائی؟ جتنی آپ عبادات اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں، اللہ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، جو اس نے احکام دیے ہیں اس احکام پر ہم چل رہے ہیں، جو ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ ساری عبادات جو ہے اللہ کی عبادات، یاد رکھیں اللہ کی عبادات جو ہم کر رہے ہیں، یہ سب میرے نبی کی سنت ہے، پیارے آقا نے بتایا ہے۔ سمجھے؟ اللہ کی عبادت نبی کی سنت ہے، نبی کی نعت میرے اللہ کی سنت ہے۔ تو نعت نبی پڑھنا یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ بلا واسطہ لیجیے، بلا واسطہ لیجیے، ہر طرف سے ہم اہل سنت والجماعت جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کرنا چاہیے، سمجھے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسیلے سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ تعریف بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھو، ہمارا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، ہمارا وجود حقیقی ہے کیا؟ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، ہمارا وجود حقیقی نہیں۔ کیسا؟ ارے بھی کیا ہے ہمارا؟ سب بلرز ہے، ہمارا وجود ہی حقیقی نہیں ہے، کیسے بولیں گے آپ؟ حقیقی ہے تو ہمارا معبود ہے، ہم سب خیال ہے۔ کیا ہے ہماری حیثیت اس دنیا میں؟ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ ہی کا، سب کچھ ہر جگہ اللہ ہی ہے۔ کیا ہے ہم؟ بھئی ہم ہمیشہ رہنے والے تو ہیں، جو چیز ہمیشہ نہیں رہتی تو پھر وہ چیز حقیقی کیسا؟ حقیقی وہ ہے جو ہمیشہ ہو، جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا وہی حقیقی ہے۔ پھر ہم حقیقی نہیں، جو ہمیشہ رہنے والے نہیں۔ کچھ ہماری حقیقت کیا ہے؟ تم 100 سال پہلے کیا تھے اور 100 سال کے بعد کیا ہوگے؟ دو غیوب میں ایک شہود ہے، ہم دو عدموں کے بیچ میں ہیں، ہمارا پچھلا بھی غیوب ہے، عدم میں ہے، آگے آنے والا بھی غیب میں ہے، جو حال ہے وہ گزر رہا، دونوں کے بیچ میں ہے۔ اب یہاں کتنے دن رہتا نہیں معلوم، تو جس کا پچھلا بھی عدم ہو، غیب ہو، اس کا آگے کا بھی غیب ہو، کیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ دو غیوب میں ہمیں شروع ہے۔ تو حقیقت میں اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے، اللہ کے سامنے کسی کا وجود نہیں ہے۔ بس جب ہمارا وجود ہی نہیں تو ہمارے صفات کہاں موجود ہوں گے، ہمارے کیا کمالات ہوں گے؟ تو نہ ہمارا وجود حقیقی ہے، نہ ہمارے وہ کمالات ہیں، نہ ہمارے وہ صفات ہے۔ تو وجود ہے تو صرف واجب الوجود ہے، حقیقت میں اسی کا وجود ہے، اسی کے صفات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
دنیا ساری کائنات کو پیدا کیا، پیدا کر کے ہمیں چھوڑ نہیں دیا. ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہر گھڑی وہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتا ہے. کیسا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ میں. تو میرے دوستوں، میرے بھائی ہے، آج کی نشست میں الحمدللہ درس القرآن میں آپ حضرات کے ساتھ میں نے الحمد تک کہا ہے، الحمدللہ تک کہا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں رب العالمین کا تذکرہ ہوگا. اس کے بعد دو ملا کر الحمدللہ رب العالمین ہوگا. کیونکہ سننا تو بہت کچھ رہتا ہے، پہلے سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. جتنی باتیں جو بتائی گئی ہیں ان باتوں کو غور و خوض سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ کیا بول رہے ہیں، یہ کیا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میں نے درس القرآن اس واسطے رکھا ہے ہر ہفتے میں ایک بار، تاکہ جو ہے ہمارے بھائی، بہت ساری بہنیں اور ہمارے بھائی جو ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں، کئی حضرات کو اس کے ترجمے تک معلوم نہیں ہوتے ہیں. تو ہمارے بھائی جب 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو سورے بھی ایسے ہی لے رہا ہوں، قرآن پاک سے درس القرآن کے لیے ایسی ہی سورے لے رہا ہوں جو آپ 5 وقتہ نماز میں ادا کرتے ہیں، جسے بار بار پڑھتے ہیں. تو ان سوروں کی انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کو جب وہ پڑھتے رہیں گے تو لطف آتا رہے گا انشاءاللہ، تاکہ آپ صحیح طریقے سے سمجھیں، صحیح طریقے سے عبادت کی جائے اور اللہ رب العزت اس بارگاہ میں اپنی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. سمجھے؟ الحمدللہ کیا ہے، جتنا بھی موقع ملا، جتنا بھی وقت ملا ہمیں، جتنا بھی سمجھانے کی اللہ تعالیٰ جو صلاحیت دیا، تھوڑا ہی بہت ہم نے جو ہے آپ کے سامنے اظہار خیال کیا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گناہوں کو اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سمجھے؟ تو یہ الحمدللہ حمد براہ راست کریں گے، ڈائریکٹ کریں گے، قبول ہوتی نہیں ہوتی واللہ تعالیٰ عالم. اگر ہم نبی کے ذریعے سے کریں گے، نبی کے واسطے سے کریں گے، جیسا میرے رسول نے بتایا ہے، ایسا اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس حمد کو قبول فرمائے. سمجھے؟ حمد آنکھوں سے بھی ہوتی ہے، حمد کانوں سے بھی ہوتا ہے، حمد زبان سے بھی ہوتی ہے، حمد وجود سے بھی ہوتا ہے. آنکھوں سے خانہ کعبہ دیکھ کر، آنکھوں سے نیک لوگوں کے چہرے کو، علماء کرام کی، اولیاء اعظام کی، پیران کامل کے، مدینہ شریف کو ہے نا، اولیاء اعظام کے درباروں کو ہے نا، پنجتن پاک کے درباروں کو دیکھ کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی حمد آنکھوں سے ادا کر رہے ہیں. آنکھوں سے حمد کر، قرآن پاک کو دیکھ رہے ہیں، کیا آنکھوں سے حمد ہو رہی ہے. کانوں سے آپ تلاوت قرآن شریف سن رہے ہیں، یہ کانوں سے آپ حمد اللہ کی کر رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں، اذان سن رہے ہیں، واعظ و نصیحتیں سن رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں آپ سن رہے ہیں. تو یہ کانوں سے اللہ کی حمد کر رہے ہیں، زبان سے حمد کر رہے ہیں، زبان سے آپ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، زبان سے آپ پڑھ رہے ہیں، جسم سے آپ حمد ادا کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ کر، اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ کی، مال سے آپ جو ہے حمد ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملی تو شکر کر کے حمد کر رہے ہیں، اس کا شکر کرنا. جو نعمت پروردگار عالم نے ہم نے دی ہے تو وہ نعمت لے کر، وہ نعمت کے بدلے میں اللہ تیرا شکر ہے، تو شکرانہ کرتے ہوئے اس کی حمد کرا. کوئی تکلیف آ گئی، اللہ نے کوئی تکلیف دیا تو بھی ہم جو ہے تکلیف کو صبر کر کے اس کی حمد بیان کرتے ہیں. تکلیف میں بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے. تکلیف آتی ہی کیوں ہے؟ ہماری گناہ کی وجہ سے آتی ہے. تکلیف گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. جب بندہ تکلیف آتی ہے تو گناہ کی وجہ سے آتی ہے، تو اس وقت بندہ جب رب کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی حمد کے طفیل میں وہ گناہوں کا کفار کرتا ہے، اس کے گناہوں کو باندھ دیتا ہے. اللہ غفار الذنوب ہے، اللہ گناہوں کا بخشنے والا ہے.
اللہ گناہ کو بخشے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، وہ ستار العیوب ہے، اللہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، ستر پوشی کرنے والا ہے، اللہ ستر پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو شکر میں بھی اس کی حمد کریں، صبر کر کے بھی ہم حمد کریں۔ تکلیف آئی گناہ کی وجہ سے آئی، توبہ کریں گے بھائی، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے اور اس کی حمد کریں گے، وہی حمد ہمارے لیے گناہ کا کفارہ ہے۔ تو بندہ صبر کر کے بھی حمد کر رہا ہے، شکر کر کے بھی حمد کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے ہر وقت حمد ہی چل رہی ہے، کائنات کا لمبا لمبا اللہ کی حمد کر رہا ہے، ذرے ذرے جو خدا کی تعریف کر رہے ہیں۔ کسی سے پوچھا خدا کی تعریف بیان، دیکھے نہیں دیکھے تو بھی تعریف کر رہے ہیں، اپنے مالک کے حقیقی کے بارے میں اس کی حمد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی حمد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب حمد قبول نہیں ہے، وہی حمد قبول ہے جو میرے نبی کے وسیلے سے واسطے سے کی جائے۔ تو میرے دوستو، آج کی یہ مختصر سی نشست تھی سورہ فاتحہ میں الحمدللہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نشست میں ہم رب العالمین کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے، انشاءاللہ یہ تعامل کر لیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اوپر اندر ہر جگہ کامیاب ہوں گے۔ بس آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم